اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم مختلف فتنوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہمیں جن فتنوں سے آگاہ کیا تھا، آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا بن حابس نے سوال کیا تھا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اس کے لیے زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی کے ساتھ ہوگے جس سے آپ نے محبت کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جس سے ہم نے محبت کی ہے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جو فتنے میں مبتلا ہونا چاہے گا خود سے، اور کون ہے جسے آزمائشیں پسند ہوں؟ لیکن اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہماری چوائس سے نہیں ہوتی۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے۔ قرب قیامت کے دور میں ایسا ہونا ہی ہے، جو کچھ پیشین گوئیاں کی جا چکی ہیں ایسا ہونا ہی ہے۔ اور ہم کب پیدا ہوئے ہیں؟ ہم اینڈ آف ٹائمز پر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس زمین پر اب زندگی کا یہ آخری وقت ہے، اینڈ آف ٹائمز چل رہا ہے۔ جو نشانیاں فتنوں کے دور کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ اب ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جس کی علامات پڑھ رہے ہیں اس کی تیاری کر لیں، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم مختلف فتنوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب سے دیکھیے، مسئلہ نمبر 12 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ علم کا اٹھ جانا، علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا۔ اس کی وضاحت میں ہم مسئلہ نمبر 93 دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں خیمے سے باہر صحن میں بیٹھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عوف اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، خیمہ تو چھوٹا ہے، کیا سارے کا سارا ہی اندر آ جاؤں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آ جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں یاد رکھنا جن میں سے ایک میری وفات ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی جہاں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، علم دین اٹھ جائے گا، اس کی ایک علامت یا ایک نشانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات تھی. ان کا اس دنیا میں آنا بھی علامت قیامت ہے اور ان کا اس دنیا سے چلے جانا بھی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو، کتنے 100 سال گزر چکے. جب یہ بات کی ہے آج اتنے دور گزرنے کے بعد اب کتنا وقت باقی رہ گیا ہمارے پاس. کچھ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کچھ ہم نہیں کہہ سکتے. کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی علامات تھیں، علامات صغریٰ، یہ تو اب ساری کی ساری واضح ہو چکی ہیں، ساری کی ساری ہی ظاہر ہو گئی ہیں. اب صرف اور صرف باقی جو رہ گئی ہیں وہ علامات کبریٰ ہیں، اور نہ جانے کس وقت کون سی لمحہ، کون سی گھڑی، کون سی علامت ظاہر ہو جائے. مسئلہ نمبر 12 میں جو حدیث پڑھی کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 علامات بتائی ہیں کہ قیامت سے پہلے جہالت پھیل جائے گی، اور جہالت کا پھیل جانا علم کے اٹھ جانے سے ہوگا، اور علم کا اٹھ جانا احادیث کے مطابق علماء کے اٹھ جانے سے ہوگا، یعنی علماء کی موت سے ہوگا. تو اصل چیز کیا ہے؟ علم کا اٹھ جانا اصل چیز ہے یا علماء کی موت؟ علماء کی موت اصل چیز ہے، کیونکہ جب وہ باقی نہیں رہیں گے تو علم بھی باقی نہیں رہے گا. علماء کرام ایک کے بعد ایک فوت ہونا شروع ہوں گے، اور جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے وہ علم وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور یوں جہالت پھیل جائے گی. اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا. کیا ایسا ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، یا کیا ایسا ہوگا کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی؟ علم اس طرح سے اٹھا لیا جائے گا کہ علم انسان کے سینوں سے یا کتابوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیا جائے گا. علم کا جو اصل مصدر ہے یا جو سورس ہے وہ علماء کی ذات ہے، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. ہم کتابوں سے یا کمپیوٹر سے جزوی فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں، مگر اس کو ہم ڈائریکٹلی جو کچھ بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا اپنا ذاتی فہم ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی علماء کی صحبت میں رہتے ہیں یا ان سے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو وہ علم انہوں نے اپنے ٹیچر سے یعنی اپنے مشائخ سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور جس کا سلسلہ تابعین، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس طرح ہمارے پاس جو فہم حاصل ہوتا ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے. تو اصل علم کیا ہے؟ جو دین کی سمجھ عطا کرے، اور قیامت سے قریب یہی علم اٹھا لیا جائے گا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کی موت واقع ہو رہی ہے. ریسنٹلی ہم نے ذکر کیا تھا جامعہ ابی بکر اسلامیہ کے جو شیخ تھے، شیخ ضیاء الرحمان صاحب کی وفات ہوئی. کس طرح سے ہوئی تھی کہ پارک میں ٹہل رہے تھے یا چہل قدمی کر رہے تھے کہ ان کو گولی کا نشانہ بنا لیا گیا اور ان کی وفات ہو گئی. کتنا بڑا سرمایہ تھے وہ علم کا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایک نیکی ایسی کر جاؤ کہ جس کے بعد تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہاری سچی ناموری باقی رہے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے ہم انہیں اس طرح سے جانتے بھی نہیں تھے. جب وہ اس دنیا سے گئے تو کس حد تک ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، کتنے لوگ ان کی تدفین میں، ان کے جنازے میں شامل ہوئے کہ دیکھنے کا مقام تھا. اور یہ واقعی ان کی کوئی ایسی نیکی تھی جس نے ان کی اس طرح سے ناموری کی کہ ان کا نام ہم لوگوں تک پہنچا. ان کے انتقال کا صدمہ بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا. لیکن اگر ہم سوچیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کی وفات پر غمگین ہوئے، جنہوں نے ان کی وفات کا صدمہ محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا علم کا سرمایہ، ایک عالم دین اس دنیا سے جا رہا ہے. اس تکلیف کو، اس غم کو کس نے محسوس کیا ہوگا؟ علم والوں نے، یا جن کو علم سے واقعی ایسی محبت ہے یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی اس غم کو اور اس تکلیف کو محسوس کر سکے ہوں گے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کائنات کی اصلاح علماء کی وجہ سے ہے.
اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کا حال جانوروں جیسا ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ علماء کی موت بہت سی خیر اور بھلائیوں کی موت ہے، کیونکہ علماء وہ نور ہیں جن کے علم سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ علماء کا فوت ہونا ایک خطرناک شر ہے۔ ان کا فوت ہونا لوگوں کے لیے حق سے دور ہونا اور گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، لوگوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب کوئی عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک ایسا شگاف پڑ جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ہول ہو جاتا ہے کہ جس کو پر کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی اور عالم آتا ہے۔ بلال بن خباب ابو العلا کہتے ہیں، میں نے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تابعی تھے یہ، کہ قیامت کی علامت اور لوگوں کی تباہی کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ان کے علماء فوت ہو جائیں گے۔ یعنی سعید بن جبیر نے کیا جواب دیا کہ جب ان کے علماء فوت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کوئی سکھانے والا ہی نہیں رہے گا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں سے فیصلے کروائیں گے اور یہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو اس سے پہلے کہ علم قبض کر لیا جائے، یعنی علماء سے علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ ان کا علم قبض کر لیا جائے، یعنی علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا، دیکھو جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں لکھ لو، اس لیے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی احادیث کو قبول کرنا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ جو احادیث رسول ہیں انہیں لکھ لو، اس لیے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا تاکید کی کہ اس سلسلے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی قبول کرنا۔ آج واقعی ایسا دور ہے کہ ڈگریاں عام ہو گئی ہیں، لیکن جو اصل علم ہے جو انسان کو فطرت تک پہنچاتا ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اوتھینٹک نان اوتھینٹک، اس چیز کی سمجھ اب لوگوں میں باقی نہیں رہی۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کچھ بھی سنتے ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر جانے بہت آرام سے آگے شیئر کرتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہی بات کہ ڈگری تو ہے لیکن اصل علم نہیں۔ پڑھی لکھی نوجوان نسل، پڑھے لکھے لوگ بغیر تحقیق کے، معلوم ہی نہیں کہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے بھی یا نہیں، یا کوئی فیک پوسٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کو فوراً سے آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آج جو اصل علم ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو منتخب کرے اصل علم کے لیے، یعنی ہماری اولاد قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے۔ جو اسکول اور کالجز کی ڈگریاں ہیں، جو یونیورسٹی کی ڈگری ہے، اس کے لیے تو بہت سارے لوگ، موسٹلی والدین، اس بات کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس مستقبل کے لیے کوئی ایسی ڈگری ہو جو اس کو دنیا میں ترقی دے، اچھے سے اچھی نوکری ملے، اچھے سے اچھا کمائے۔ اور یہ صرف دنیا کی حد تک ان کی سوچ ہے۔ آخرت کی حد تک کون ایسا سوچتا ہے کہ میری اولاد دین کا علم حاصل کرے، عالم بنے؟ ایسی دعائیں اب بہت کم لوگوں کی رہ گئی ہیں۔ تو اب ایسے دور میں علماء کے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ دین کی ایسی مجالس قائم کریں جو کہ لوگوں کو قرآن اور سنت کا علم سے آگاہ کریں، صحیح اور غلط کی پہچان دیں، اور اس طرح کی مجالس سے پھر جاہل بھی سیکھیں۔ اور ایسا ہو بھی رہا ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء کرام اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے کہ وہ ایسی مجالس کا اہتمام کریں۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے پھر اس دور میں؟ ہم صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف ہماری ذات تک ہی کوشش رہی، لیکن چونکہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ علم دوسروں تک پہنچانا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح کی کوشش آپ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اپنی اولاد کو دینی علم حاصل کروائیں تاکہ اس کے ذریعے علم آگے پہنچے۔ جی بالکل ٹھیک کہی آپ نے یہ بات کہ
میڈیا کے ذریعے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. بے شک ہم خود علم حاصل کریں، یہ بھی بات ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دین کا علم حاصل کروائیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن میں اس دور کی بات کر رہی ہوں کہ اس دور میں جب ہم موجود ہیں، فوری اعتبار سے ہمارے کرنے کا کیا کام ہے. ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے انسپائرڈ ہوں. یہ بات بھی چلیں ٹھیک ہے، لیکن جو بات رمیسا نے کہی کہ ہم میڈیا کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچائیں. دیکھیں جو بھی بات آپ لوگوں نے کی وہ بے شک ٹھیک ہے، ہمارا عمل ایسا اسٹرانگ ہونا چاہیے، لیکن ہماری پہنچ کدھر کدھر تک ہے کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ سکیں. زیادہ سے زیادہ اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے دوستوں تک. لیکن اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا کے لیے میڈیا ضروری ہے. کچھ فتنے ایسے جن کو ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگ ان کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، بہت برے اثرات ہیں، اور وہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہم پر مسلط ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر فتنہ برا نہیں، یعنی ہر آزمائش بری نہیں، اس کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہی بات کہ اگر آج ہمارے پاس موبائل ہیں الحمدللہ، تو ہم ان کا پازیٹیو یوز کریں. ہم ان کے ذریعے کسی بھی اچھے اسکالر کی، اوتھینٹک اسکالر کی ویڈیوز اور آڈیوز آج نیٹ پر بے تحاشا موجود ہیں. ایک یلغار ہے میڈیا پر. ہم اچھے سے اچھا لیکچر، اچھے سے اچھا ٹاپک لوگوں میں شیئر کرتے رہیں جہاں تک ہو سکے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آج ایسی آڈیوز اور ویڈیوز کی اتنی یلغار ہے اور اتنی زیادہ یہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس وقت ہے ان سب کو دیکھنے کا. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی ویب سائٹ میں جا کر اور کسی اچھے ٹاپک کو تلاش کریں اور اس کو سنیں اور اس پر پھر عمل کریں. اس میں ہم اپنا حصہ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی ویڈیو کو سلیکٹ کر کے اور اس کا لنک شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. کوئی چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھ دیں ساتھ میں اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور ایک بار نہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے اپنا کام کیا اب کافی ہے، کوئی سنے تو ٹھیک ہے، نہ سنے تو کوئی بات نہیں. بار بار کرتے رہیں، کیونکہ لوگوں کی کیا عادت ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. بار بار ان کو توجہ دلائیں اس بات پر کہ یہ ٹاپک کتنا اہم ہے اور آپ اس کو سنیں. چھوٹی سی ڈسکرپشن کے ساتھ بار بار اس لنک کو شیئر کرتے رہیں، اس ٹاپک کو شیئر کرتے رہیں. اگر آپ نے 100 لوگوں کو بھی شیئر کیا اور ان میں سے 5 لوگ بھی اگر سن لیتے ہیں، آپ کا حصہ تو ڈل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گھر بیٹھے ایٹ لیسٹ آپ یہ کام تو کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی فارورڈ کریں پہلے اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ کریں گے اس پر کوشش، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا لاس ہے ہمارے لیے کہ اگر علم دنیا سے اٹھا لیا جائے. آج تو ہم موجود ہیں، آج تو ہمارے سامنے ہماری جو نسلیں پیدا ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد والی نسلیں ان کے پاس کیا باقی رہے گا. تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ علم ضائع نہ ہو. اب اگلی بات جو ان احادیث میں بتائی گئی ہے وہ ہے خون ریزی عام ہو جائے گی، یعنی قتل. بہت زیادہ قتل کے واقعات سننے کو ملیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زلزلوں کی کثرت ہے، سنتے ہیں آئے دن زلزلوں کے واقعات. ابھی حال ہی میں زلزلے آئے، زلزلوں سے بھی بہت ساری موتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری جانیں ضائع ہو رہی ہیں. بہت بڑی بڑی عمارتیں زلزلے میں ہم نے دیکھا کہ زمین بوس ہو گئی. 6 منزلہ عمارتیں، ان کی صرف چھتیں نظر آ رہی تھی، پوری کی پوری منزل زمین کے اندر. زلزلہ بھی علامات قیامت سے ہے، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. بہت ساری مختلف وبائیں آتی ہیں، بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں جن سے بھی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. لیکن جو خون ریزی کا جو تعلق ہے اس کا تعلق اللہ کو بھول جانے سے ہے، خدا فراموشی سے ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر آسان ہو گیا ہے. آج وہ دور ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، اور یہی حال بیوی کا ہے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، معمولی سی باتوں پر شوہر کو قتل کر دیتی ہے. آپ جانتے ہوں گے اس طرح کی خبروں سے بھی میڈیا بھرا پڑا ہے. کبھی غور کرتے ہیں اس طرح کے فتنوں پر؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنی آسان کیوں ہو گیا ہے کسی کو قتل کرنا؟ ایکچولی لوگوں میں برداشت کم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ
بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن جب برداشت ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اسپیس دینے کے لیے ایک دوسرے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر زندگی کو ختم کرنا معمول بن جاتا ہے. یعنی زندگی کو ختم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسپیس نہ دینے سے مراد یہ کہ کسی کا ریزن نہ لینا، کسی سے پوچھنا نہیں، کسی کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے وقت نہ دینا، غصے میں آ کر، طیش میں آ کر فائنلی قتل کر دینا. آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسی گیمز بھی بنائی گئی تھی جن سے بھی ہوتا یہ تھا کہ ہارنے والا خودکشی کر جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اس سلسلے میں خودکشی کر رہے تھے اور پھر ان گیمز پر پابندی لگا دی گئی. تو جانیں تو اس طرح بھی ضائع ہو رہی تھی. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے، کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا یہ سراسر اللہ کو بھول جانے والا عمل ہے. ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک خناس سمایا ہوتا ہے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. اللہ کو فراموش کرنے سے یا اللہ کو بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں جو چاہوں کروں. تو ایسے میں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو. حیا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اگر انسان کے اندر حیا ہے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. لیکن جب حیا، لحاظ، شرم، مروت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو کتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور آج کا دور ایسا ہی ہے کہ حیا باقی نہیں رہی، اس وجہ سے قتل و غارت عام ہو چکا ہے. اور یہ فتنہ صرف ہمارے یہاں نہیں، ہمارے آس پاس نہیں، دنیا بھر میں ہے. کچھ وجوہات جو آپ بھی جانتے ہوں گے شیئر کرنا چاہیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر، جو بہت معمولی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کو بآسانی قتل کرتا ہے. جی، اپنی خواہشات، اپنی منمانی خواہشات پوری نہیں کرتے والدین تو پھر اولاد طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے والدین کو قتل کرتے ہیں. جی، لالچ اس کا بڑا ریزن ہے. جی، اور جی بہت قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ بھی علامت قیامت ہے کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جس میں ان کا کہنا ہے بھائی بہن ایک دوسرے کو حسد کی بنا پر قتل کر دیں گے. جی، عزت اور انا کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. موبائل اسنیچنگ، آپ دیکھیں کہ ایک موبائل اتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور ایک انسانی جان کچھ امپورٹنس نہیں رکھتی کہ آپ بآسانی ایک فائر کر کے صرف ایک موبائل کے لیے ایک جان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور بہت کلوز ہمارے آپ جانتے ہیں کہ باجی ہی کے سسٹر، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ اسی ریزن پر ہوئی. اچھا خاصا ہستا بستا گھر کس طرح سے غموں کا شکار کر دیا گیا صرف ایک موبائل کے لیے. بہت معمولی سی چیز. حقوق کی جنگ، وہی بات ہے کہ حقوق یا خواہشات پراپرٹی کے لیے حقوق کی جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک بیٹا اپنے باپ کو بری طرح سے مار رہا تھا اور اس کا ریزن کیا لکھا ہوا تھا میں نے پوری ویڈیو تو دیکھنے کی میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی. جسٹ میں اس کا ٹائٹل دیکھ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ پراپرٹی کے پیپرز کی سائن نہ کرنے پر اس بیٹے نے والد کو برے طریقے سے مارا اور وہ والد ہلاک ہو گیا. یعنی اس حد تک اس کو زخمی کیا کہ پھر وہ بچ نہ سکا. جی بالکل. منزہ کا کہنا ہے کہ جب عدالت میں بھی کوئی ایسا معاملہ لے کر جایا جاتا ہے جو کہ جائز ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، اس میں بھی عدالت یہ سوال کرتی ہے کہ اس پراپرٹی کو آپ کسی کے نام اگر ٹرانسفر کر رہے ہیں یا کوئی سائن دے رہے ہیں تو کوئی پریشر میں آ کر تو نہیں کر رہے آپ ایسا کام، کوئی کسی نے آپ پر تشدد تو نہیں کیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کتنی کامن ہو گئی ہیں کہ ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی تھی کہ خواہشات نفس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بسا اوقات بچانے کے لیے بھی دوسرے کا قتل کرتا ہے. یعنی غلط ایکٹیویٹیز میں آج کل جو لوگ مبتلا ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کا قتل کر دیا جاتا. جس کے متعلق بھی ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ڈیلیوری بوائے یعنی جو گھروں میں پارسلز دینے آتے ہیں
اس کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اس کا مرڈر ہوا. اس کا ریزن کیا تھا کہ بیوی سے غلط تعلقات کی بنا پر شوہر نے ڈیلیوری بوائے کو بلایا اپنے گھر, اس کو مارا اور اس طرح سے مارا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا. پھر دونوں میاں بیوی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ڈیلیوری بوائے کو کسی جنگل, کسی ویران جگہ پر لے گئے, اس کو وہاں جلایا گیا کہ کوئی نشان باقی نہ رہے. اب وہ دونوں پکڑے گئے اور پھر اپنے جرم کا اقرار بھی کیا. لیکن آپ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ڈیلیوری بوائے پھر بھی قابل قتل نہیں تھا, وہ عورت قابل قتل تھی جو 3 بچوں کی ماں تھی. تو یہ فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم جس ماحول میں, جس علاقوں میں رہتے ہیں یا جس معاشرے میں رہتے ہیں, تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھا ہے. لیکن مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ نہ جانے ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی, موجودہ نسلوں کو بھی ایسے شر اور ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ تو ایمان میں بے حد کمی کی علامت ہے کہ آپ کے بچے اگر سروائیو نہیں کرتے پیدا ہونے کے بعد, تو آپ کسی کے بچے کو قتل کر دو. اور اس سے کسی عامل نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے بچے سروائیو کریں گے, جس کی بنا پر ایک چاچا نے اپنی 3 سالہ بھتیجے کو قتل کر دیا. اس کو آپ ایمان کی گراوٹ کہیں یا صفاقی کی علامت کہیں. کسی نے بھانجے کو قتل کر دیا, کسی نے بھتیجی کو قتل کر دیا. اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے حالات پر. اور یہ جو وجہ ہے, جس کی وجہ یہ جو بتا رہی ہیں, وہ کیا ہے کہ جہالت پھیل جائے گی, علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. یہ جہالت کا ہی نتیجہ ہے نا کہ کسی عامل نے کہا کہ فلاں بچے کو قتل کر دو, اس کو مار دو تو آپ کا بچہ جیے گا. کتنی بڑی جہالت ہے. اور واقعی میں پھر یہ تو وہی بات ہو گئی کہ علم دین اٹھ جائے گا, علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے فتوے لیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں پڑھا لکھا تو شو کرتے ہیں, لیکن ہم ان لوگوں سے بھی بدتر ہیں جو اس دور میں تھے جب بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا اور وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو آج یہی حالات مہک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ریسنٹلی کوئی ایسا واقعہ سنا یا پڑھا کہ جس میں یہ تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کو بیٹی نہیں چاہیے تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے یہ بہت برے طریقے سے ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے, اور یہ فتنہ علامات قیامت سے ہی ہے کہ لوگ قتل کریں گے اور یہ خون ریزی عام ہو جائے گی بہت بہت معمولی چیزوں کی وجہ سے.